اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم سورہ یوسف کا وظیفہ لو میرج کے لیے کیسے کریں گے اسی بارے میں بات کریں گے۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی بہترین سورہ میں سے ایک ہے جو مشکلات، پریشانیوں سے نکلنے اور حاجات کو پورا ہونے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی بہترین سورہ ہے جس کے بارے میں پہلے بھی ہم خاطر خواہ بات کر چکے ہیں۔ اس کے مکمل فوائد کو آپ چینل پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج ہم صرف اس کو لو میرج کے لیے کیسے پڑھنا ہے اسی پر بات کریں گے تاکہ پسند کی شادی کی آپ کی مراد پوری ہو سکے۔ سورہ یوسف قرآن پاک کے 12ویں اور 13ویں پارہ کے اندر موجود ہے، جو کہ قرآن پاک کی بہترین سورہ ہے۔ اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو وظیفہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان سکیں گے کہ آپ کا وظیفہ کیوں اثر نہیں کرتا، اور یہ بھی جان سکیں گے کہ وظیفہ کے اثر کو تیز کرنے کے لیے آپ کن معمولی سی شرائط پر عمل کریں گے تو زیادہ بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ روزانہ عصر کی نماز مکمل کرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سورہ یوسف کی تلاوت اس طرح کریں کہ سب سے پہلے درود ابراہیمی کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو جو بھی درود شریف آپ کو آسانی سے آتا ہے آپ اس کی تلاوت کریں۔ آپ نے درود شریف کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورہ یوسف کو 1 دفعہ پڑھنا ہے۔ سورہ یوسف پڑھتے ہوئے پورے دھیان اور یقین کا ہونا بہت ضروری ہے، اور تلاوت کے دوران اس بات کا پورا یقین رکھیں کہ جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں وہ ضرور پورا ہوگا۔ دل و دماغ میں عمل کی کامیابی کا تصور لازمی رکھیں۔ جب تلاوت مکمل کر لیں تو پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اسی ذات سے مدد مانگیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اور پھر درود شریف 3 دفعہ پڑھ کر عمل کو مکمل کر لیں۔ یہی عمل تب تک روز کرتے رہیں جب تک آپ کی پسند کی شادی نہیں ہو جاتی۔ انشاءاللہ چند دن کے عمل سے آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اس عمل کو کرنے کے لیے کوشش کریں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ آپ کم از کم 3 نمازیں لازمی پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو 5 نمازوں کا معمول بنا لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے پورے یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کچھ پیسے حسب توفیق مسجد میں بھی ڈال دیں۔ ان باتوں پر عمل کر کے آپ نہ صرف یہ وظیفہ بلکہ ہر طرح کے وظائف میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ خواتین مخصوص ایام میں عمل کو بغیر نماز پڑھے بھی کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو اگر آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آپ نے خود کرنا ہے، کوئی دوسرا شخص اس عمل کو آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک ویڈیوز اور وظائف کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔